حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف کے جبڑے سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر ہنس پڑے۔ ناظرین، قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ جو ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ وقت دیکھ سکیں۔ تو پھر چلیں قصہ سنتے ہیں۔ بلحاظ نسل یہ عرب تھے اور ان کا والد سنان بن مالک یا ان کا چچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم میں اہلا تھا۔ ان کی رہائش موصل کے متصل تھی۔ اہل روما نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس وقت صہیب رضی اللہ عنہ بہت ہی کم عمر تھے، پکڑے گئے۔ پھر قبیلہ کلب میں سے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ مکہ ہی میں رہنے لگ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سرخ رنگ کا تھا، رومی زبان خوب جانتے تھے۔ یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن میں داخل اسلام ہوئے تھے۔ حمزہ بن ابان جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ قریش نے کہا کہ تم خود بھی چلے اور اپنا مال بھی یہاں بیٹھ کر کمایا ہے لے چلے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال قریش کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول انہی واقعہ پر ہوا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی نشست و برخاست قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو سابق الروم، سلمان رضی اللہ عنہ کو سابق فارس اور بلال رضی اللہ عنہ کو سابق حبشہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صہیب سے ایسی محبت جیسی والدہ کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ سفر ہجرت میں یہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں ہم سفر تھے۔ ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف کے جبڑے سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر ہنس پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو امام نماز مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرے۔ ان کا انتقال شوال 39 ہجری میں با عمر 73 سال مدینہ منورہ میں ہوا۔ سبحان اللہ۔